الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اسی بات کے تعلق سے یعنی نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس کے تعلق سے امام بخاری اور رحمہ نے ایک اور حدیث نقل کیا ہے. چنانچہ حدیث ہے عن عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرہ بن شعبہ قال. عبد الملک بن عمیر کی روایت ہے، وہ وراد مغیرہ بن شعبہ کے جو کاتب ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا املا علی المغیرہ بن شعبہ کہ مجھ سے مغیرہ ابن شعبہ نے لکھوایا فی کتاب الی معاویہ، اس خط میں جو انہوں نے معاویہ کی طرف بھیجا تھا. یعنی یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ معاویہ کی طرف انہوں نے خط بھیجا تھا، تو اس خط کو مجھ سے انہوں نے لکھوایا تھا. تو اس خط میں یہ بھی لکھوایا تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ ذکر کیا کرتے تھے. ایک بات سمجھیں کہ مسنون جو اذکار ہے وہ کئی ایک دعائیں ہیں، اور ایک حدیث میں ساری چیزیں اکٹھا نہیں ملتی ہیں اور الگ الگ حدیث کی کتابوں میں. ایک بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ حقیقت میں یہ ساری وہ بات ہے جو منوان ایک دم ایسا ہی جیسا آپ نے سکھلایا ایسا صحابہ کرام نے بیان کر دیا، اور ایسی ساری چیزیں محفوظ ہیں. یہاں ایک غلط فہمی کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ساری دعائیں ہیں جو بالکل محفوظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. ایک جو ہمارے یہاں مسجدوں میں جو عادت بنی ہوئی ہے، حالانکہ احناف کے علماء بھی اب اس کے بارے میں بولنے لگے ہیں کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پوری پبلک مل کر کے دعا مانگتی ہے. تو یہ ساری دعائیں تو ثابت ہیں، لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر کے امام کے ساتھ پوری پبلک جو دعا مانگتی ہے اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہوتا جیسا کہ آپ لوگ مسجدوں میں عام معمول بنا رکھے ہیں، تو اس کا بھی تو کہیں کوئی تذکرہ ہوتا، کسی صحابی نے اس کو بھی نوٹ کیا ہوتا. اور ایک چیز اور سمجھیں، جب کوئی ایسا عمل جس کو اسلام نے واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، کمپلسری نہیں بنایا ہے، اس کو اگر ہم مسلمان کمپلسری کرتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں دوسری جو چیز جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کا جو طریقہ وہ مٹ جاتا ہے، وہ ناپید ہو جاتا ہے. تجربات آپ دیکھیں، تجربات کی روشنی میں جو لوگ فوراً نماز کے بعد امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد ثابت ہیں، وہ دعائیں ان کو یاد ہی نہیں اور پڑھنے کا توفیق بھی نہیں ملتا. کیونکہ اصل جو چیز ہے نا اس کے مقابلے میں ایک غیر اصل چیز آ گئی ہے. آپ دیکھ لیں جیسے امام صاحب ہاتھ اٹھائے ان کے ساتھ پوری پبلک ہاتھ اٹھاتی ہے، اور جیسے امام صاحب ہاتھ گرا اور سب کیا ہو جاتے ہیں، رفع چکر ہو جاتے ہیں. کسی کو بیٹھ کر کے وہ مسنون اذکار پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی دعا ہے. تو یہ نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے آپ وہ دیکھیں جو دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز دین کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کی بہت بڑی پالیسی ہے. شیطان آپ دیندار ہیں نا، تو آپ کو یہ نہیں کہنے آئے گا کہ آپ چوری کرو، اور کیونکہ آپ سے کوئی کہے گا چوری کرو گے تو آپ کہو گے یہ شیطان ہے. آپ دیندار ہیں تو دین کے نام پر آپ کو گمراہ کرے گا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں جو آ گئی ہیں نا، یہ شیطان کی چال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی جو اصل روح ہے، دین کے جو اصل احکام وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہی بدعت کا نتیجہ. اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں کہ ایک گلاس میں پیور دودھ ہو، ایک دم بھر چکا ہے، اب اس میں تھوڑی جگہ نہیں باقی ہے نا، لیکن اس پیور دودھ والے گلاس میں جب آپ ڈپلیکیٹ دودھ ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہ پیور والا دودھ کیا ہوگا، دھیرے دھیرے باہر نکلتا چلا جائے گا اور سارا اس میں ڈپلیکیٹ دودھ چلا جائے گا. تو یہی بدعت کا نتیجہ ہے کہ آپ جب دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کریں گے، آپ کو لگے کہ یہ اچھا ہے، تو اصل جو دین کی چیز ہے وہ دھیرے دھیرے زندگی سے کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے، جو سنت ہے، جو مسنون چیزیں، اس کو اپنائیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا دل کہتا ہے یہ اچھا ہے، ہمارا مزاج کہتا ہے یہ اچھا ہے، ہمارا دل یہ گوارا کرتا ہے یہ اچھا ہے، اور وہ اچھا ہو جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے.
اگر اچھا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ تو اس طرح یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنک الجد۔ یہ مسنون اذکار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر آپ ہم مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے نا تو اکثر لوگوں کو یہ ساری دعائیں یاد ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا فکر کا معاملہ ہے اور کوئی مشکل نہیں، عام طور پر ساری دعاؤں کی کتابوں میں یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ کتنی عام دعا، آپ اس کے ترجمے سے غور کریں کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے، اسی میں سے یہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یعنی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، عبادت کرتا ہے اور عبادت سے جب فارغ ہوتا ہے تو گویا اللہ کوئی بتلانا چاہتا ہے کہ پروردگار ہم اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ پڑھ کر کے وہ بتلانا چاہتا ہے۔ آگے وہ ادو اور عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے، یعنی کہنا چاہتا ہم صرف تیری بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ تو صرف عبادت کے لائق ہے اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، اس لیے شریک ہم نہیں ٹھہراتے ہیں اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، پھر وہی بندہ کہتا ہے بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی اس طرح کے وہ الفاظ پڑھتا ہے نا تو اس طرح اللہ کی تعریف کرتا، حمد و ثنا کرتا ہے کہ پروردگار بادشاہت حقیقت میں تیرا ہی ہے اور تعریف بھی حقیقت میں تیرے ہی لائق ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کی بادشاہت تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں لیکن ہر چیز پر وہ قادر نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز پر ان کی بس نہیں ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ پھر آگے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو تو نماز کے بعد تو پڑھنا ہی چاہیے، بلکہ اور بھی اپنی زندگی میں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اے اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی یہ اللہ سے مانگنے والی دعائیں ہیں کہ آپ اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں نا، تین دعاؤں کی شکل مانگیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ پروردگار جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ہم کیوں تجھ سے مانگ رہے؟ بندہ اللہ سے مانگ کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ تو جو اگر کسی کو دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے بھائی، ہم تو ڈر دہشت کے بہت سارے شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں، اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ اگر دے دینا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، یعنی پورا مفہوم تو نکلے گا کہ اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، یعنی یہی تو کہنا چاہتا، اسی لیے تو اللہ سے مانگتا ہے بندہ۔ تو اللہ سے مانگنے کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھے نا تو اس کے مانگنے میں زبردست ایک عجیب معنی پیدا ہو جاتا ہے، پروردگار ہم صرف اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اور تجھ سے سوال اس لیے کرتے ہیں کہ تو اگر روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ آگے وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور تیری بارگاہ میں کسی دولت مند کی دولت بھی کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی یہ اس کا مفہوم ہے کہ تیرے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں کسی کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا دنیا میں ہو جائے لیکن تیرے بارگاہ میں کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں کی دولت مند والا آدمی بھی دولت والا، اس کی بھی تیرے یہاں کچھ بھی چلتی نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہت ساری چلتی دولت مندوں کی ہوتی ہے نا، بہت سارے بگڑے ہوئے کام، گھوٹالے، یہ ساری چیزیں دولت کے سہارے پر بنا لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے یہاں کچھ نہیں چلتا، صرف حق چلتا ہے، صحیح کیا وہ چلتا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ہی جامع دعائیں ہیں، ہم ہر ایمان والوں کو یہ ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے، اور مسنون اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہو کہ ہم سنت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بھلائی کا کام جو آپ کر سکتے تھے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا کام جو آپ کر سکتے تھے نہیں کیا ہے تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین
تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.